اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی فضیلت جانتے ہیں، جو یا رحمان ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام صبح کو اور شام کو یا دن کو اگر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ یا رحمانوں پر جو کوئی ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر دکھ کو، مصیبت کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ یا رحمانوں 298 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو، ہر دکھ کو، ہر کشٹ کو نشٹ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے قبضے میں سب چیز ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ انجانے میں اگر نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور دیوانگی میں ہوتی ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو دن میں 70 مرتبہ بھٹکاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا بندہ سچا ہوگا، نیک ہوگا، وفادار ہوگا، فرما بردار ہوگا، اگر مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، مجھ سے پیار کرنے والا ہوگا، مجھ سے لو کرنے والا ہوگا، مجھ سے پریم کرنے والا ہوگا، مجھے چاہنے والا ہوگا، میری نعمتوں کا قدر کرنے والا ہوگا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، تو میں اس کے ہر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ میرے سامنے استغفار کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، میں اس کے ہر گناہوں کو معاف کر کے میں اس کو اپنا دوست بنا لوں گا، اور میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اور اس کو میں اپنا تجلی دیتا ہوں۔ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی نہیں دیتا ہے، اسی کو دیتا ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں، اور جو اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو اس کی ہر چیز کو سمجھنے والے ہوتے ہیں اور جاننے والے ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی 2 طریقے سے بنا جاتا ہے۔ ایک تو جماعت میں 40 دن تک فجر کی نماز اگر جو کوئی پرہیزگار متقی امام کے پیچھے پڑھ لیا تو ولی بن گیا، تو وہ بیعت ہو گیا اس سے، تو وہ ہو گیا بیعت کا سلسلہ۔ اور ایک ہوتا ہے تنہائی میں، تو ڈائریکٹ اللہ سے بیعت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی تجلی دیتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے، غیب کی اس کو جانکاری دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب کی روحانیات دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیارے آقائے دو جہاں، سرور کونین، سرکار دو عالم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیات عطا کرتا ہے۔ اور جو محبت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس طرح چڑیا خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے دوسرے جگہ اڑان لگاتی ہے، پھر ادھر سے وہ پیٹ بھر کر کے آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا، یقین کرنے والا، بلیو کرنے والا، اعتبار کرنے والا، وشواس کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی غذا اور اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اور اس کو ایسی رحمت عطا فرماتا ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں تک کہ اس کی سوچ جاتی ہے اس سے کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ بے حد خوش اور مسرت کے ساتھ اور ہیپی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماؤں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی پابندی کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب عقائد دو جہاں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نمازیں بہت سی پڑھی ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض کیا گیا ہے، وہ نماز اشراق کی پڑھے ہیں، چاشت کی نماز پڑھے ہیں، اوابین کی نماز پڑھے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے ہیں، تہجد کی نماز پڑھے ہیں، یوم حاجت کی نماز پڑھے ہیں، اور پھر وہ برسات کی نماز پڑھے ہیں۔ جتنے بھی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کبریائے دو جہاں سرور کونین عقائد دو جہاں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا، حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انجام دیا اور پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد تسبیحات کی، یعنی 100 مرتبہ استغفار، اور پھر ایک جگہ آتا ہے 70 مرتبہ استغفار، اور پھر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور پھر درود شریف کی پیارے حبیب کبریائے دو جہاں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد تھا، اور پھر اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ میں محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ اگر اس کی حساب سے چلتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، ورنہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کیا ہے، جو علم دیا ہے، اس طریقے سے چلنا چاہیے اور رہنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار نہیں کرتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے علم عطا فرماتا ہے ویسے ہی انسان چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی عقل پکڑ لیتا ہے تو اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ کچھ بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس سے لو کرتا ہے، جس سے پریم کرتا ہے، اس کو دین کی علم عطا فرماتا ہے اور دین کی محبت عطا فرماتا ہے، نماز کی خشوع عطا فرماتا ہے، اور جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں اس سب کی محبت عطا فرماتا ہے، اور اس کو گناہوں سے معاف عطا فرماتا ہے، اور اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز روک دیتی ہے تمام بے حیائی سے، تمام برائی سے، تمام بری چیزوں سے۔ بے شک نماز روک دیتی ہے جھوٹ سے، بے شک نماز روک دیتی ہے چغل خوری سے، بے شک نماز روک دیتی ہے غیبت سے، بے شک نماز روک دیتی ہے چغل خوری سے، بے شک نماز روک دیتی ہے وعدہ خلافی سے، بے شک نماز روک دیتی ہے بڑوں کی ناقدری کرنے سے، بے شک نماز روک دیتی ہے چھوٹوں پر
छोटों से मोहब्बत करने से। बेशक बेशक नमाज रोक देती है छोटों को बुरा भला बोलने से, बेशक नमाज रोक देती है बड़ों को गाली देने से, बेशक नमाज रोक देती है बीवी को गाली देने से, बेशक नमाज रोक देती है माँ बाप की नाकदरी करने से, बेशक नमाज रोक देती है बुरी चीज़ों से, बेहयाई चीज़ों से। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब नमाज वैसी होती है तब, अगर नमाज हमारी वैसी नहीं है तो ये नमाज कल क़यामत के दिन हमारे लिए वबाल बन जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो नमाज सही तरीके से नहीं अदा करते हैं वो नमाज उनके तरफ लौटा दी जाती है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रिश्ते से लगने वाली मेरी माँ और बहनों, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला से कोई मोहब्बत नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि हमें और आपको चाहिए कि जब अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है उस तरह चलें और करें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब खुशू खुजवाता नहीं करता है तो कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, अपनी गुनाहों को माफ़ी तलब कीजिए, तब जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यार करता है और गुनाहों को माफ़ कर देता है। इतनी ही बातों पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दवाना अनिल हम्दि रब्बिल आलमीन।